اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور قابل احترام دوستو، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں ایک خاص کشش تھی جس کی وجہ سے ہر مکتب فکر کے لوگ آپ سے متاثر ہوتے تھے۔ آپ کا مسلک قلندری تھا، اس لیے نہ کسی حکمران سے مرعوب ہوئے، نہ دربار شاہی کی طرف دیکھا اور نہ مال و زر کی خواہش کی۔ عقیدت مند قیمتی نظریں قدموں میں ڈھیر کر دیتے، مگر آپ فوراً ہی ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیتے۔ شدید ریاضت اور عبادت کے علاوہ سخاوت آپ کی شخصیت کا نمایاں وصف تھا، اسی لیے آپ کو سخی شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے بے شمار کرامات ظاہر ہوئی۔ روایت ہے کہ جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے مختلف شہروں کی سیاحت کرتے ہوئے جوناگڑھ تشریف لائے تو مقامی باشندے ایک عجیب صورتحال سے دوچار تھے۔ دن میں ایک مقررہ وقت پر ایک زنبیل اور ڈنڈا نمودار ہوتے تھے اور اس شہر کے رہنے والوں سے خیرات و صدقات وصول کرتے تھے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ مانگنے والے ہاتھ نظر نہ آتے تھے، بس ایک آواز سنائی دیتی تھی، جسے جو کچھ دینا ہے اس زنبیل میں ڈال دے۔ مقامی آبادی خوش عقیدگی کے طور پر یا خوف زدہ ہو کر اس زنبیل میں حسب استقامت رقم اور دوسری چیزیں ڈال دیا کرتے تھے۔ کہنے کو وہ ایک چھوٹا سا کاسا تھا، مگر اس میں بہت سا سامان سما جاتا تھا، پھر بھی کاسا خالی رہتا تھا۔ اسی شہر جوناگڑھ میں ایک درویش بھی قیام پذیر تھے۔ جب ان بزرگ نے لوگوں کی زبانی یہ محیر العقول واقعہ سنا تو انہیں اعتبار نہیں آیا، پھر اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ روایت ہے کہ ان درویش نے بہت کوشش کی، مگر وہ زنبیل اور ڈنڈا اپنے کام میں مصروف رہے۔ بزرگ نے کئی بار نادیدہ شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تم کوئی بزرگ ہو تو سامنے کیوں نہیں آتے، مگر جواب میں کوئی آواز نہیں ابھری۔ زنبیل اور ڈنڈا حسب دستور گردش کرتے رہے اور مقامی باشندوں سے صدقات و خیرات وصول کرتے رہے، اور اس پر اصرار عمل کا خاص پہلو یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اس زنبیل میں کچھ ڈال دیتا تو اسے مالی یا کسی اور قسم کا فائدہ پہنچ جاتا، اور اگر کوئی شخص صدقہ دینے سے انکار کر دیتا تو اسے کسی عنوان کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا۔ جوناگڑھ میں رہنے والے درویش خود بھی روحانی قوتوں کے مالک تھے، مگر وہ اس زنبیل کی گردش کو روکنے سے قاصر رہے۔ ان بزرگ نے بارہا اپنے درود و وظائف سے بھی کام لیا، مگر زنبیل کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ان ساری کوششوں کے بعد درویش کو ایک بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی شیطانی خلل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آیات قرآنی کی تلاوت کے سامنے کسی باطل شے کا ٹھہرنا ممکن نہیں تھا۔ قصہ مختصر، جوناگڑھ کے وہ بزرگ اس زنبیل اور ڈنڈے سے سخت پریشان تھے۔ اسی دوران حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس تاریخی شہر میں تشریف لائے۔ درویش فوری طور پر آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے درویش کی زبانی پورا واقعہ سننے کے بعد فرمایا کہ اس فقیر کو اس جگہ لے چلو۔ حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ شہر سے باہر مقیم تھے۔ درویش وقت کا انتظار کرتا رہا، پھر مقررہ وقت سے کچھ دیر پہلے درویش نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے اس محلے میں چلنے کی درخواست کی جہاں برسوں سے یہ پر اصرار عمل جاری تھا۔ پھر جب حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک زنبیل اور ڈنڈا دروازے گردش کر رہے تھے اور لوگ انتہائی عقیدت کے ساتھ اپنی نظریں اس کاسے میں ڈال رہے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ایک دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ پھر جب وہ دونوں چیزیں گردش کرتی ہوئی حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئیں تو آپ نے اپنا دست مبارک بڑھایا۔ زنبیل اور ڈنڈا دونوں خود بخود حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں آ گئے۔ درویش کے ساتھ محلے کے تمام لوگ بھی حیرت زدہ رہ گئے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دونوں چیزیں درویش کے سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ ڈنڈا مجھے دے دو۔ درویش نے حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے وہ پر اصرار ڈنڈا آپ کے حوالے کر دیا۔ پھر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے درویش کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ زنبیل اپنے پاس رکھ لو اور آج سے تم زنبیل شاہ ہو، جو بھی تمہاری زنبیل سے کھائے گا وہ فیض یاب ہوگا۔
उसके बाद हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह जूनागढ़ से सहवन तशरीफ ले आए। आपकी पेशीनगोई हर्फ बहर्फ दुरुस्त साबित हुई। जूनागढ़ के उन बुजुर्ग का असली नाम कोई नहीं जानता, मगर जंबील शाह के नाम से वो आज भी मशहूर हैं। रिवायत है कि जब भी किसी दीवाने शख्स के अजीज़ो अकारब जंबील शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जाकर दुआ करते हैं, अल्लाह उस पागल को सेहत अता कर देता है। और ये हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ रूहानी है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज।